साथ में गुफ्तगू हुई। जी मुझे इनको याद भी कराना पड़ता कि हमने इकट्ठा मैसेज सुना आज आज खान साहब ने एक ही मैसेज जो मैं 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। नीचे कर कि खान साहब को हमने बताया कि जो कहती हैं उनकी फैमिलीज़ के बारे में उनको अपडेट दिया और एक चीज़ से वो बहुत खुश हुए सुन के कि ईद से पहले हमने काफ़ी कैदी जो हमारे हैं बेगुनाह कैदी जो जेल में हैं, खासतौर पर सरगोदा जेल में, उनके लिए जो उनसे मुलाकात हुई, उनके साथ जो उनकी बच्चों के लिए और उनके ख़ानदानों के लिए जो ईदी थी उस पर वो बहुत खुश हुए सुनकर कि हम उनका सबके साथ मुलाकात की। फिर उनकी जो कहानियाँ सुन के उनको तकलीफ भी पड़ी थी, बड़ा दुख हुआ उन्हें और उन्होंने कहा हमने उनको ये फिर तसल्ली हुई कि हम उनकी जो कैद से निकल रहे हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी काम कर रहे हैं ताकि बहुत लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, 8-8 महीने से बेरोज़गार लोग। लेकिन उनको 1-2 फैमिलीज़ का बताया है जिनके 4 बेटे जेल में हैं जो कमाने वाले थे, किसी के 2 बेटे जेल में हैं, 1-1 साल हो गया और आप उनकी गुर्बत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन वो कितने पुरजोश और कितने, बल्कि जब वो हमें मिले हैं उनकी फैमिलीज़ तो हमें आगे तसल्ली दे रही थी आप फिक्र ना करना, इंशाल्लाह आपका जो भाई है और हमारा लीडर बाहर आ जाएंगे। तो वो हमें तसल्लियाँ दे रहे थे। तो हमने मियाँ वाली में उन सबके साथ मुलाकात का बताया और फिर इमरान खान ने एक ही पैगाम भेजा और ये अब मैं वो देने लगी जो इमरान खान का अपना पैगाम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हालात जो हैं ये 1971 वाले हैं। यही मुजीबुर रहमान जो जीत चुका था, हालांकि उसको कैंपेन करने की इजाज़त थी, पुरअमन पुरअमन हुआ था, क्या कहते हैं, इलेक्शन 71 वाला 71 का 1971 का पुरअमन इलेक्शन का कैंपेन करने की भी इजाज़त थी, वो जीत चुके थे। तो अब 3 दिन पहले जबकि ये सानिया शुरू होने लगा उससे पहले कहते 3 दिन पहले हम खुद बांग्लादेश में थे और मैं गवाही दे सकता हूँ क्योंकि हमारा उनसे राब्ता हुआ कि जो वो बातें बांग्लादेश में कर रहे थे हमें पाकिस्तान में अंदाज़ा ही नहीं था कि उनके क्या तासुरात हैं। लेकिन वही चीज़ याह्या खान ने की, वो देर तक कंट्रोल करना चाहता था, वो डिक्टेटरशिप करना चाहता था और उसने जो तबाही की उस वक़्त उन्होंने जिनकी सीटें थी उसे इधर से छीन कर इधर पकड़ा दी, उधर से छीन के इधर पकड़ा दी। वो ये कह रहे थे बिल्कुल वही सिचुएशन आज हो रही है और हमें ये फ़िक्र करनी चाहिए कि ये पाकिस्तान को किस तरफ धकेल रहे हैं। जब आप एक क्या कहते हैं मॉरल अथॉरिटी के बगैर एक हुकूमत के ऊपर बैठ जाते हैं, लोग आपके साथ नहीं है क्योंकि आपने लोगों का मैंडेट तो चोरी कर लिया, तो फिर आप फ़ैसले कैसे करेंगे इस मुल्क के लिए। आगे बड़े अहम फ़ैसले करने का वक्त आ रहा है। एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान के गिर्द, हमारे बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है, हमारे हमसाये के अंदर बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है। तो वो जब तक लोग आपके साथ नहीं खड़े अहम फ़ैसले कैसे किए जाएंगे। और वो इसलिए पाकिस्तान की इन हालात के ऊपर उन्होंने बड़ी तफ्तीश का इज़हार किया है और वो कह रहे हैं कि अभी भी जो लोगों का मैंडेट चोरी किया गया है, ये वो PTI नहीं कहा, उन्होंने कहा जो लोगों का मैंडेट चोरी किया गया है ये बेहतर ये होगा कि ये वापस किया जाए, लोगों को ये तसल्ली होए कि हमारा जहाँ वोट डाला गया है हमारे ऊपर एतमाद जिनको हमने एतमाद दिया है उन्हीं को असेंबलियों में बैठाया जाए और फिर पाकिस्तान के अहम फैसले किए जाएं। ये उनका पैगाम है। खान साहब ने ईद कैसे गुजारी, को इस पे बात हुई? उन्होंने कहा क्योंकि हाई सिक्योरिटी में उनको इजाज़त नहीं थी सेल से निकलने की, ईद की नमाज की भी इजाज़त नहीं थी, तो इसलिए क्या कह रहे हैं वो सिक्योरिटी में, लेकिन उनकी सेहत ठीक थी और उनसे पूछा भी है कि आप बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा बस अल्लाह ने मुझे ये वक्त दिया है कि मैं खूब नॉलेज गेन करूं। मैं इतनी किताबें पढ़ चुका हूं कि कई दफ़ा अगर खाने का वक्त हो जाता तो मैं कहता हूँ मुझे किसी ने डिस्टर्ब कर दिया है कि मैं इतना मगन हूँ अपने किताबों के अंदर।
لیکن ہم اپنی بات اب یہاں پہ لے کر آتے ہیں. یہ خان صاحب عمران خان نہیں کہہ رہے, یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب پہلے سیشن کورٹ میں جو اڈیالہ میں لگتے اس میں بشرا بی بی اور عمران خان کے لیے چیک اپ کے لیے کہا تھا پمز کی ٹیم کے ساتھ شوکت خانم کے میڈیکل ڈائریکٹر عاصم یوسف, تاکہ وہ جب معائنہ کریں پمز والے تو ساتھ موجود ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 دفعہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور ہم بڑے کنسرنڈ ہیں کہ آگے چل کے جو حالات جس طرف جا رہے ہیں, کیونکہ عمران خان کسی ڈیل پہ نہیں مانتے, ہم تو نہیں فکر کریں گے, ہم بالکل فکر کر رہے ہیں. بشرا بی بی کا ان کا چیک اپ ہوا تھا, ڈاکٹر عاصم یوسف موجود تھے اور انہوں نے تجویز کیا تھا کہ ان کی انڈوسکوپی ہو اور بلڈ ٹیسٹ ہو. اب 10 دن ہو گئے, ابھی تک دونوں نہیں کروائے انہوں نے پم سے, اور عاصم یوسف کی موجود میں ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے اور ابھی ہائی کورٹ کے اندر دوبارہ اپیل ڈلے گی. دوسری چیز, عمران خان کا چیک اپ ہونا تھا جیل کے اندر, انہوں نے ابھی تک چیک اپ کیوں نہیں کروایا؟ ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی میں ہم روز درخواست کرتے ہیں, یہ کیوں نہیں اگری کر رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کو چیک اپ ہو جائے, ہمیں تسلی ہو جائے کہ آپ زہر دینے کی کوشش نہیں کر رہے. ہم نے ان کا چیک اپ کروا کے رکھیں گے, یہ انکار کریں گے تو ہمیں ان لوگوں پہ شک پڑے گا. اچھا میڈم, عید کے موقع پر بچوں سے ان کی ٹیلی فونک گفتگو کروائی گئی؟ نہیں, ان کی نہ بچوں سے بات کروانے دیتے ہیں. اب تو مہینہ ہو گیا ہے, کورٹ میں درخواستیں دے دے کے کرتے ہیں, وہ جان کے ان کو بات نہیں کروانے دیتے. خان صاحب نے درخواست ان دی کا تھی خیال ہے عید پہ بات دیکھیں یہ ساری چیزیں کیا کر رہے ہیں. ہر روز کورٹ میں جب القادر بھی ہوتے ہیں ہم درخواست دیتے ہیں, تو وہ یہ بیچارے سوچ رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان ٹوٹ جائے گا. عمران خان اور مضبوط ہیں, ماشاءاللہ مضبوط ہیں, اور وہ جب آپ ان سے بات کریں تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے مضبوط ہیں. اور صرف ان کو جب تکلیف ہوئی ہے, ان کی شکل پہ چہرے پہ تکلیف آئی ہے, تو جو جیلوں کے اندر لوگ ہیں, جو ان کی فیملی جنہوں کو جو تکلیف میں انہوں نے جو بے روزگاری میں وقت کاٹ رہے ہیں, حالانکہ لوگ ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, صرف انہوں نے اس کے اوپر ان کی کنسرن بھی تھا, تھوڑا سا ڈسٹرب بھی ہوئے, لیکن وہ یہ خوش ہوئے. ہم نے ان کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں, سب ان کے کیسز کے لیے بھی جا رہے ہیں, لوگ ان کا خیال بھی رکھ رہے ہیں, اور ہم نے ان کو یہ ایشورنس دی کہ آپ ان کی فکر نہ کریں اور آپ اپنا خیال رکھیں. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ سائفر کیس اور عدت کے دوران کا نکاح کا کیس اب اپنے منفی انجام تک پہنچنے والے چند ہفتوں کی دوری پہ ہے. اس کے بعد کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں خان صاحب کنوکٹڈ ہے. ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ, کیونکہ وکلا کہتے ہیں کہ بہت جلد باہر آنے والے ہیں, خان صاحب کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے بالکل وکلا صحیح کہہ رہے ہیں, سارے یہاں وکیلوں سے آپ سوال یہ پوچھیں, وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اتنا کیس لمبا چل کیوں رہا ہے, یہ تو پہلے ہی سسپینڈ ہو جانا چاہیے تھا. یہ تو روز انتظار کرتے ہیں ہمارے وکیل کہ آج سسپینشن ہو جانی چاہیے تھی. اب عدت کے کیس کے اندر کیا کیا, جو پہلے جج نے کہا میں سسپینڈ کر دوں گا اگر وہ دوسرا وکیل نہ آیا, اور اب یہ ہے کہ رات کے 12 بجے تک کیس چلاتے تھے. اب ان کے وکیل نے, وہ جو رضوان ہے جو اتنا بڑا ٹاؤٹ ہے, اس رضوان نے کہہ دیا تو 24 تاریخ تک ڈیلے کر دیا. رضوان نے جج سے بدتمیزی کی. ہاں, وہ آرڈر کیا, بدتمیزی کی اور اس کا وہ سنا بھی نہیں, اور وہاں سے نکل کے چلا گیا. جج ابھی لکھ رہا تھا, وہ باہر چلا گیا. یہ تو رضوان عزت افزائی جج کی کر رہا ہے. اس کا مطلب لگتا ہے رضوان ہی فیصلہ کرے گا کہ کیا کیس کا فیصلہ جو ہوگا. میں ذرا ملٹری کورٹ کے بارے میں بتاؤں کہ میں ملٹری کورٹ میں جاتی ہوں اور میں وہاں دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں, نہ ان پہ کوئی مقدمہ چلا کے نہ ان کا کوئی فیصلہ کیا, ان کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے, نہ وہاں سے ان کے نکلنے کا کوئی ارادہ, مطلب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. یہ نہیں پتہ کہ ان کو کون کر رہے ہیں ان کے ساتھ ڈیل. اور وہ بیچارے مسکین ملازم پیشہ طالب علم جن کو پکڑا ہوئے, ان کے امتحان بھی نہیں دینے کے دیا وہاں پہ. نوکریاں تو چلو ان کی لوگ اللہ ان کی مدد کر رہے, لیکن جو ان کے والدین ہیں وہ اتنے تکلیف میں ہیں, کیونکہ 18 سال کا بچہ, 20 سال کا بچہ, 22 سال کا, اور وہ وہاں پہ بڑی تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں, کیونکہ وہ بچے چھوٹے ہیں اور 1 سال ہونے کو آیا, 10 مہینے تو ہو گئے. سب وہاں پہ بیٹھے ہیں اور کوئی ان پہ فیصلہ نہ عدالتیں کر رہی ہیں اور نہ ملٹری کورٹ والے خود کر رہے ہیں. تو ان کے بارے میں سب پریشان ہیں, اور ہم بھی ان کے لیے فکر مند ہیں, ان کی فیملیز کے لیے, کیونکہ وہ بیچارے مسکین لوگ ہیں. کہیں شانگلہ میں سے کوئی آ نہیں سکتے اتنے فاصلے سے, اور کوئی ڈی جی خان کوئی کسی علاقے کے
اور کسی کو نہیں پتا کہ ابھی بھی وہ بچوں کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ لاتے ہیں جیسے دہشت گرد۔ کپڑا ان کے منہ پہ ڈال کے جیسے وہ کوئی بہت بڑے دہشت گرد۔ اور ایک ملزم نے جس کو بھی چھوڑا ہے اس نے بتایا کہ وہ صرف GHQ کی ٹریفک لائٹ پہ کھڑا تھا اور وہ 10 مہینے سزا کاٹ کے آیا۔ تو ان کو پھر کوئی ان کے پاس ہے کہ اس کے لیے کچھ کریں اور اپنے اوپر اس کا کوئی فیصلہ کریں کہ ہم نے کتنا ظلم کیا۔ تو اصل ملٹری کورٹس پہ ضرور آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں۔ یہ دیکھیں جی، فوج بھی ادھر، یہ پولیس بھی کافی